بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کے سبق نمبر 16 کا دوسرا حصہ۔ اس حصے میں ہم عربی میں سوالات و جوابات سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم عربی کیوں سیکھتے ہیں؟ عربی زبان وہ زبان ہے جس میں ہمارے پیارے قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی عربی میں ہیں۔ جب ہم عربی سیکھیں گے تو قرآن کریم، حدیث اور دین کی باتوں کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکیں گے۔ ہم عربی صرف امتحان میں نمبر لینے کے لیے نہ سیکھیں، بلکہ قرآن و حدیث اور اپنے دین کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے سیکھیں۔ اس لیے جب عربی کا سبق شروع ہو تو اسے عام سبق نہ سمجھو، یہ تمہیں قرآن و سنت کی زبان سے قریب کرنے والا سبق ہے۔ اور آج ہم سوال و جواب کے ذریعے سے عربی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ہر سبق کے دوسرے حصے میں عربی میں سوالات و جوابات ہی سیکھیں گے۔ آئیے اب سبق شروع کر لیتے ہیں۔ ایُّ شیء حامض، کون سی چیز کھٹی ہے؟ اللیمون حامض، لیمو کھٹا ہے۔ ایُّ شیء حلو، کون سی چیز میٹھی ہے؟ التفاح حلو، سیب میٹھا ہے۔ ایُّ حیوان طویل، کون سا جانور لمبا ہے؟ الجمل حیوان طویل، ترجمہ ہوگا اونٹ لمبا جانور ہے۔ اب چونکہ یہ جواب کچھ بڑا ہو گیا ہے تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں، درمیان میں سے حیوان کو ہٹا لیں اور صرف یوں جواب دے دیں اور یاد کر لیں الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ اکل ولد ہزیل، ہاں کے اوپر زبر ہے، ہزیل، کیا ہر لڑکا دبلا ہے؟ لا لیس کل ولد ہزیلا، یہاں پر ہزیلا کے اوپر دو زبر آ گئے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے شروع میں با حرف جر ہوتا تو پھر تو بہزیل پڑھتے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ با حرف جر ہی ہو، بلکہ حرف جر کو ہٹا کر کے اس لفظ کے آخر میں دو زبر کی تنوین بھی لگاتے ہیں۔ لا لیس کل ولد ہزیلا، نہیں ہر لڑکا دبلا نہیں ہے۔ اور اب یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لا لیس کل ولد بہزیل، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اکل منہاج مفید، کیا ہر طریقہ فائدہ مند ہے؟ نعم کل منہاج مفید، جی ہاں ہر طریقہ فائدہ مند ہے۔ اکل رجل مسلم، کیا ہر آدمی مسلمان ہے؟ لا لیس کل رجل مسلما، نہیں ہر آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اس کے اوپر دو زبر کیوں آئے یہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے؟ اصل عبارت یوں ہے ھذا ایو کتاب، یہ کون سی کتاب ہے، لیکن چونکہ یہ ایو سوالیہ لفظ ہے اور عربی میں سوالیہ لفظ شروع میں آتا ہے، اس لیے اس کو اس طرح بدل دیا۔ ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے؟ ھذا کتاب العربیت، یہ عربی کی کتاب ہے۔ ایو ولد صالح، کون سا لڑکا نیک ہے؟ احمد ولد صالح، احمد نیک لڑکا ہے۔ اور آپ اس کو چھوٹا جملہ کر سکتے ہیں، ولدن کو ہٹا کر صرف بول سکتے ہیں احمد صالح، احمد نیک ہے۔ ایو طعام لذیذ، کون سا کھانا مزیدار ہے؟ الرز طعام لذیذ، چاول مزیدار کھانا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ تعامن کو ہٹا دیں اور صرف الرز لذیذ کو یاد کر لیں۔ اکل طالب مجتہد، کیا ہر طالب علم محنتی ہے؟ لا لیس کل طالب مجتہدا، نہیں ہر طالب علم محنتی نہیں ہے۔ اکل زہرۃ جمیلۃ، کیا ہر پھول خوبصورت ہے؟ نعم کل زہرۃ جمیلۃ، جی ہاں ہر پھول خوبصورت ہے۔ اکل یوم عید، کیا ہر دن عید ہے؟ لا لیس کل یوم عیدا، نہیں ہر دن عید نہیں ہے۔ یہ مشق آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، اس مشق کو حل کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ واسع کشادہ وسیع، مؤدب باادب، قوی طاقتور مضبوط، بیت گھر مکان۔
اب یہ سوالیہ الفاظ ہیں، سوالیہ جملے ہیں، ان جملوں کو آپ اپنی کاپی میں نقل کریں اعراب کے ساتھ، یعنی کون سے لفظ پر کون سا اعراب لگانا ہے، یعنی زبر زیر میں سے دو زبر دو زیر دو پیش میں سے کیا لگانا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے، اور یہ طریقہ میں آپ کو سبق نمبر 16 کے پہلے حصے میں بتا چکا ہوں۔ پھر ان کے آپ کو جوابات لکھنے ہیں اسی طرح اعراب کے ساتھ، پھر سوالات و جوابات کا ترجمہ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے بچوں، آپ یہ مشق بھی اور جو آپ کو سبق پڑھایا گیا ہے وہ بھی آپ کم از کم اس کو 20 مرتبہ پڑھیں، اتنی مرتبہ پڑھیں کہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے، اور جب یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور یاد ہو جائے تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی نفع ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔